شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، زمانے جاہلیت میں پوجے جانے والے دو ایسے بت جن میں سے ایک کو معاذ اللہ خدا کی بیٹی اور دوسرے کو معاذ اللہ خدا کا بیٹا سمجھا جاتا تھا، اور وہ بت جس کو خدا کی بیٹی کہا جاتا تھا اس کے بارے میں وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ دیوی دن رات کو تبدیل کرنے والی ہے، اور جس بت کو خدا کا بیٹا سمجھا جاتا تھا اس کے بارے میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ خوبصورتی اور مال و دولت دیتا ہے۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ زمانے جاہلیت میں بت پرستی کا آغاز کب ہوا۔ معاذ اللہ خدا کی بیٹی اور بیٹا سمجھے جانے والے دو بت لات اور عزا کون تھے؟ کعبہ کے اندر زمانے جاہلیت میں بتوں کو لانے والا شخص کون تھا؟ آخر یہ لات اور عزا کون تھے؟ کیا یہ انسان تھے یا جنات یا پھر شیاطین؟ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا تو کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو لات اور عزا کی جہالت سے باہر نکالا اور ان کا خاتمہ فرمایا؟ دوستو، ان سارے سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا تب سے لے کر آج تک ہر دور میں شیطان نے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے دور کرنے کے لیے ان کو بت پرستی میں مبتلا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ ذات سے دور کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اہل عرب والے بت پرستی میں مبتلا تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور کھلے عام شرک میں مبتلا ہو چکے تھے۔ دوستو، ویسے تو عرب میں بہت سے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، مگر عرب کے دو بت جن کا نام لات اور عزا تھا وہ بہت مشہور تھے۔ مشرکین عرب کے نزدیک یہ دونوں بت اتنے اہم تھے کہ ہر بات پر انہی بتوں کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ دوستوں، روایتوں میں آتا ہے کہ مکہ کے اندر ایک بہت نیکوکار شخص رہا کرتا تھا جس کا نام لات تھا۔ لوگ چونکہ بہت دور سے مکہ کی زیارت کے لیے آتے تو یہ لات نامی شخص بہت زیادہ مہمان نواز تھا، یعنی جانے والے مسافروں کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا اور ان کی بہت خدمت کیا کرتا تھا۔ اسی زمانے میں عزا نامی ایک خاتون بھی تھیں جو کہ بہت ہی نیک اور شریف تھیں۔ عزا نامی خاتون لوگوں کو ویرانے میں ملی، اسی وجہ سے لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ معاذ اللہ یہ خدا کی بیٹی ہے۔ قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ جب یہ جوان ہوئی تو جو کوئی بھی شخص اس کو بری نگاہ سے دیکھتا تو وہ کسی نہ کسی موذی بیماری میں مبتلا ہو جاتا۔ دوستو، عزا نامی خاتون کا تعلق طائف سے تھا، چنانچہ اس صورتحال کو دیکھ کر مکہ اور طائف کے لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ کیوں نہ لات اور عزا کی شادی کروا دی جائے۔ چنانچہ ان دونوں کی شادی کروا دی گئی، مگر شادی کی رات ہی ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ جس کو دیکھ کر تمام لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ دونوں شادی کی پہلی رات اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو اس کے بعد وہ لوگوں کو کہیں نہ ملے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے کمرے سے غائب ہو گئے۔ پیارے دوستو، زمانے جاہلیت میں ایک شخص تھا جس کا نام عمر بن لاحج تھا۔ اس بدبخت نے ان دونوں کی یاد میں دو بڑے بت بنا دیے۔ چونکہ لوگ ان کو بہت نیک اور پرہیزگار سمجھتے تھے اس لیے وہ ان کی پوجا کرنے لگے۔ وقت گزرتا گیا اور لوگوں کی جاہلیت بڑھ گئی، وہ ان بتوں کو اپنا خدا سمجھنے لگے اور ان کی عبادت کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کے سامنے اپنی قربانیاں پیش کرتے اور اپنی منتیں مانگتے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بتوں کا خاتمہ کروایا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لات بت کا خاتمہ کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شیبہ کو بھیجا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق وہاں مسجد طائف تعمیر کروا دی۔ اسی طرح عزا دیوی کے خاتمے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ جب لوگوں نے حضرت خالد بن ولید کو دیکھا تو زور زور سے چلانے لگے اور عزا دیوی کو پکارنے لگے۔ چنانچہ اسی وقت حضرت خالد بن ولید کے سامنے ایک بھیانک اور سیاہ رنگ والی عورت ظاہر ہوئی، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ خاک اڑا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد بن ولید نے تلوار لی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس چڑیل کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا بیان کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، وہ عزا ہی تھی۔ دوستو، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں لات اور عزا کا خاتمہ کروایا اور ان کے نام و نشان کو مٹا دیا اور تمام بتوں کو توڑ کر بت پرستی کا خاتمہ کیا۔ مگر افسوس کہ آج کے دور میں اہل عرب والے پیسے کی لالچ میں اتنے گر چکے ہیں کہ دوبارہ سے بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ پھر سے مکہ اور دبئی میں مندر بنائے جا رہے ہیں اور اس میں لات اور عزا کی دوبارہ پوجا شروع کروائی جا رہی ہے۔ یہ لوگ پیسے کی خاطر اپنے رب کو بھول چکے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی برائی اور بے حیائی سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔